محترم سامعین و حاضرین کرام، جامع مسجد گلزار مدینہ کی تعمیر نو کے بعد ماہ نور و سرور ربیع الاول شریف کی پرکیف نورانی اور روحانی ساعتوں میں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام اور انعقاد بڑی محبت، عقیدت اور احترام کے ساتھ اس بستی، اس گاؤں کے عاشقان رسول نے خوبصورت اہتمام اور انتظام فرمایا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک کے تمام منتظمین، معاونین اور حاضرین محفل سب کو اللہ رب العزت دین و دنیا کی برکتیں اور راحتیں عطا فرمائے۔ یہ جامع مسجد گلزار مدینہ مختصر وقت میں اور بڑی شاندار اور معیاری شایان شان مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ اس مسجد کی تعمیر نو پر اور تعمیر کی تکمیل پر میں دل کی گہرائیوں سے تمام عاشقان رسول کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور جس جذبے کے ساتھ اور جس اخلاص کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر تعاون کیا، تعمیر میں حصہ لیا، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے ہر اس بھائی کو جس نے کسی طرح بھی اس مسجد کی تعمیر اور ترقی کے لیے تعاون کیا، اللہ کریم کے دیے ہوئے رزق مال میں سے خرچ کیا، اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا، تعاون کرنا، ان سب حضرات کے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ فرمائے۔ اس مسجد کے امام اور خطیب اور مدرس حضرت مولانا قاری محمد واجد قیوم صاحب قادری نوری حافظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت ہی برکتوں سے نوازے، جنہوں نے بڑی دل لگی کے ساتھ اور دل جمی کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ اس مسجد کے تعمیر کے معاملات اور بچوں کی تعلیم، مسجد کی آبادی کے لیے خاصی محنت اور کوشش کی۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو تا دیر اسی طرح دین، مسلک اور مسجد کی خدمت کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پورے علاقے میں بہت سی مسجدیں دیہاتوں میں تعمیر کے لیے شہید کی گئیں، لیکن ان کا کام بڑا رکا رہا یا آہستہ آہستہ طویل عرصہ لگ گیا تعمیر میں، مگر یہ اس گاؤں کے لوگوں کی دین سے وابستگی اور محبت کی یہ علامت ہے کہ جب اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تو اس کی تعمیر کا کام رکا نہیں، ماشاءاللہ تسلسل کے ساتھ کام چلتا رہا ہے۔ میں پھر آپ سب کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے اس عمل کی جزا اللہ تعالیٰ اپنی شان کرم کے لائق آپ کو عطا فرمائے۔ مسجد کی تعمیر کے بعد اور مسجد بنانے کے بعد
سب سے بڑی ذمہ داری پھر یہ ہو جاتی ہے کہ اس مسجد کو آباد کیا جائے، اور مسجد آباد ہوتی ہے نمازیوں سے۔ مسجد بنانے کے بعد اب ہماری ذمہ داری اور بڑھ گئی کہ اتنی خوبصورت اتنی پیاری مسجد بنائی ہے تو اس مسجد کو اب آباد کرنا ہے، اور یہ مسجد آباد ہوتی ہے نمازیوں سے۔ جتنے زیادہ نمازی ہوں گے اتنی ہی مسجد زیادہ آباد ہوگی۔ اس کے لیے باقاعدہ دین کی دعوت و تبلیغ کی نیت سے ہمیں لوگوں کو نماز کی دعوت دینی چاہیے، بچوں کو نمازی بنانا چاہیے، اور دوست احباب کو اس طرف توجہ دلانی چاہیے تاکہ نماز کی ادائیگی کی طرف ہماری رغبت ہو، ہمارا ذوق اور شوق بڑھے، اور نمازیوں کی تعداد کے اندر اضافہ ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بچہ 7 سال کا ہو تو اسے نمازی بناؤ، 10 سال کا ہو جائے تو پھر ترغیب اور ترہیب دے کر بھی اسے نمازی بناؤ۔ اولاد کو، بیٹے بیٹیوں کو نمازی بنانے کے لیے شریعت مطہرہ میں 3 سال کا وقت دیا گیا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نمازی بناؤ، اور 10 سال کی عمر کو پہنچ کے بھی وہ نمازی نہ بنے تو پھر تمہاری ذمہ داری ہے کہ ترغیب اور تحریب جس طرح بھی اس کو سختی کے ساتھ بھی کہنا پڑے تو کہہ کر اس کو نماز کی طرف لاؤ، کیونکہ دین کے اندر سب سے بڑا فریضہ اور سب سے بڑی ڈیوٹی اور سب سے بڑا کام جو ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ اس سے بڑی کوئی ذمہ داری نہیں، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں۔ جتنی بھی نیکیاں ہیں ان میں سے اعلیٰ درجے کی نیکی جو ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اپنے مقررہ اوقات پر نماز ادا کرنا یہ ایمان والوں پر فرض کیا گیا۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو ہوگا، جب اعمال کا حساب و کتاب شروع ہوگا تو سب سے پہلے جس عمل کا حساب لیا جائے گا وہ نماز کا عمل ہے۔ اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب و کتاب ہوگا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اولاد کو، اہل و عیال کو، گھر والوں کو نمازی بنانا یہ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کم از کم اتنی ضرور دلوانی چاہیے کہ انہیں حلال اور حرام، جائز اور ناجائز کا فرق معلوم ہو، اور دین کے جو بنیادی باتیں ہیں وہ سیکھ کر انہیں نماز کا ذوق پیدا ہو، نماز کا شوق پیدا ہو۔ یہ ذمہ داری ہم سب کو نبھانی چاہیے اور اس کے لیے کوشش اور محنت کرنی چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی نماز فجر کے لیے تشریف لے جاتے تو حضور اپنے تمام اہل و عیال کو نماز کے لیے جگایا کرتے تھے کہ آقا کریم علیہ السلام جب نماز کی تیاری فرماتے تھے تو آپ کے تمام اہل بیت اطہار پہلے سے ہی تیاری میں لگے ہوتے تھے۔
حضرت سیدہ عالم خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مصلی بچھا کے عبادت میں مصروف ہوتی تھی۔ جب سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما چھوٹی عمر میں تھے تو حضور یہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹی حسن و حسین کو بھی نماز کے لیے بیدار کرو۔ تو آپ یہ فرماتی تھیں کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما وہ پہلے ہی نماز کے لیے بیدار ہیں اور نماز کی تیاری میں مصروف ہیں۔ یہ تعلیم اور تربیت کا حصہ ہے۔ جب ہم اپنی نبی کریم علیہ السلام کا یہ عمل میرے اور آپ کے لیے تعلیم تھا کہ اپنے گھر کا ماحول جو ہے وہ ایسا بناؤ کہ نماز کی تعلیم اور نماز کی تبلیغ ہوتی رہے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ نمازی بن جائیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی جس کے فضل و کرم سے اتنی خوبصورت اور پیاری اور شاندار اور عالی شان مسجد تعمیر کی گئی ہے، اسے نمازیوں کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں آباد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ محفل مبارکہ چونکہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موضوع پر اور مبارک عنوان پر منعقد ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے کرنا چاہتا ہوں جس آیت مقدسہ میں رب ذوالجلال نے ایک ایسے اجتماع کا ذکر فرمایا، ایک ایسی محفل کا ذکر فرمایا جو محفل ذکر آمد مصطفیٰ کی محفل تھی۔ پوری بات کو سمجھنے کے لیے اولاً یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ میلاد شریف کی محفل وہ ہوتی ہے جس میں لوگوں کو اکٹھا کر کے اور محفل سجا کر ہم اپنے پیارے نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری، آپ کی جلوہ گری اور آپ کی آمد کا ذکر کریں۔ اس محفل کو عرف عام میں محفل میلاد شریف کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں انبیاء کرام کی روحوں کو جمع فرمایا۔ یہ محفل پاک جامع مسجد گلزار مدینہ میں منعقد ہو رہی ہے اور اس میں دین کا ایک خادم آپ کے سامنے حضور کی آمد کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ یہ کام آج ہم جامع مسجد گلزار مدینہ میں کر رہے ہیں، یہ کام اللہ رب العزت کی سنت ہے جسے ہم ادا کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس اجتماع کا، اس محفل کا ذکر فرمایا جو آمد مصطفیٰ کے ذکر کی محفل تھی، اجتماع تھا، اکٹھ تھا۔ اور یہ محفل کہاں منعقد ہوئی تھی؟ عالم ارواح میں۔ یہاں سننے کے لیے عاشقان رسول جمع ہیں، اور اس محفل میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کی روحوں کو جمع کیا۔ وہاں صرف نبیوں کی روحیں تھیں، کسی اور کی روح کو اس محفل میں آنے نہیں دیا، نہ انہیں بلایا، بلکہ اس عالم ارواح کی محفل میں صرف انبیاء کرام کی ارواح مقدسہ تھی۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ کا ابتدا سے ذرا غور سے سمجھیے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم سے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا یاد کیجئے وہ زمانہ
جب اللہ نبیوں سے پختہ وعدہ لے رہا تھا۔ یہ کس سے کہا جاتا ہے کہ یاد کرو وہ وقت؟ یہ اسے کہا جاتا ہے جس کے سامنے وہ واقعہ پیش آیا ہو۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں وَإِذْ کا لفظ استعمال کر کے قیامت تک قرآن شریف پڑھنے والوں کے لیے آسانی فرما دی کہ جب یہ میثاق یعنی نبیوں سے پختہ وعدہ لیا گیا تو وہ میثاق اور پختہ وعدہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے لیا گیا۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے پیارے محبوب ذرا یاد کیجئے وہ وقت، وہ زمانہ جب اللہ نبیوں سے پختہ وعدہ لے رہا تھا۔ ایک تو یہ کہ وعدہ حضور کی موجودگی میں لیا گیا اور حضور کے سامنے یہ عہد لیا گیا، اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یاد کرو پیارے محبوب وہ وقت جب اللہ نبیوں سے پختہ وعدہ لے رہا تھا۔ اب وعدہ کیا لیا؟ اللہ کریم نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، سب نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے اللہ کریم نے انہیں خطاب فرمایا کہ اے نبیو میں تمہیں نبوت کے تاج پہناؤں گا، تمہیں نبوت عطا کروں گا، کتاب دوں گا، تمہیں حکمت دوں گا، تم سب سے آخر میں ایک بہت ہی عزت اور عظمت کے مالک رسول تشریف لے آئیں گے۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، پھر آ جائے تمہارے پاس، پھر تشریف لے آئیں تمہارے پاس، پھر جلوہ گر ہو جائیں تمہارے پاس، بڑی ہی عزت، بڑی ہی شان اور بڑے ہی مقام اور مرتبے کے مالک رسول آ جائیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، میرے اس محبوب رسول پر ایمان بھی لانا اور ان کی نصرت بھی کرنا۔ مجھ سے وعدہ کرو لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تم سارے اپنی نبوتیں کر کے جا چکو گے تو تم سب سے آخر میں وہ رسول آئیں گے، وہ آ کر کریں گے کیا؟ مصدقن، وہ مصدق بن کے آئیں گے، وہ تصدیق کرنے والے بن کے آئیں گے، وہ تصدیق کریں گے۔ کس چیز کی تصدیق کریں گے؟ ما معکم، جو تمہیں میں نے نبوت دی، تمہیں کتاب دی، تمہیں حکمت دی، وہ رسول آ کر تصدیق کریں گے، مصدق بن کے آئیں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، میرے اس محبوب رسول پر ایمان بھی لانا اور ان کی نصرت کرنا، یعنی غلامی بھی اختیار کرنا۔ یہ اللہ کریم نے نبیوں کی محفل سجا کر عالم ارواح میں اور نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر فرمایا، جیسا کہ جاء کا لفظ آیت کریمہ میں بتا رہا ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ میلاد کی محفل وہ ہوتی ہے جس میں لوگوں کو اکٹھا کر کے محفل سجا کر نبی کریم علیہ السلام کے آنے اور آپ کی تشریف آوری کا ذکر کیا جائے، اور یہ کام سب سے پہلے اللہ رب العزت نے خود فرمایا۔ آیت کریمہ میں جو جاء کا لفظ ہے وہ بتا رہا ہے ثم جاءکم رسول، یہ رسول کریم کے آنے کا ذکر ہے۔ اب اللہ کریم نے نبیوں سے فرمایا اَأَقْرَرْتُمْ، سب نبی اکٹھے تھے، 1.25 لاکھ انبیاء کرام کی تعداد ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم اقرار کرتے ہو کہ میرے وہ محبوب رسول تم سب سے آخر میں آئیں تو ان پر ایمان بھی لاؤ گے، ان کی نصرت بھی کرو گے؟
کیا تم وعدہ کرتے ہو، اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس وعدے کی ذمہ داری لیتے ہو، وعدے کا بوجھ اٹھاتے ہو؟ جب اللہ نے نبیوں سے پوچھا تو قرآن بتاتا ہے سارے نبی یک زباں ہو کر بولے، قالو، سب نبیوں نے یک زباں ہو کر کہا، اقررنا، ہاں باری تعالی ہم تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، تیرے وہ پیارے محبوب جو بڑی عزت عظمت اور شان کے مالک ہیں، جب وہ تشریف لے آئیں تو ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی نصرت بھی کریں گے۔ سب نبیوں نے جب وعدہ کر لیا تو اب رب ذوالجلال نے فرمایا، اسی آیت کریمہ میں دیکھیے ذرا، قال فاشہدوا، اے نبیوں ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، میں نے تم سے وعدہ لیا ہے، تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، میرے وہ رسول سب سے آخر میں آ جائیں تو ان پر ایمان لانے اور نصرت کا جو تم نے وعدہ کیا ہے اور اس وعدے کی ذمہ داری اور بوجھ اٹھایا ہے، اس پر تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ قال فاشہدوا، اے نبیو ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاہِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ اس پوری قرآن مجید کی آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں کہ مجمع سجا کر محفل بنا کر نبی کریم علیہ السلام کی آمد، حضور کی تشریف آوری کا ذکر کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ سب سے پہلے یہ کام اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبیوں کو اکٹھا کر کے اپنے محبوب علیہ السلام کی آمد کا ذکر فرمایا اور ان کی عزت و عظمت پر نبیوں سے وعدہ لیا، اور جب نبیوں نے وعدہ کر لیا تو پھر اپنے محبوب کی عزت کو اللہ نے قرآن میں اجاگر کیا اور واضح فرمایا، اے نبیو اس میثاق پر ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاہِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ جامع مسجد گلزار مدینہ گاندرا میں حضور کے عاشق، نبی پاک کے جان نثار اور وفا شعار غلام جو محفل میلاد کر رہے ہیں، اس میں حضور کے آنے کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ کام سب سے پہلے کس نے کیا؟ یہ اللہ رب العزت نے خود یہ کام کیا اور محفل سجا کر نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا ذکر فرمایا۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اس پوری آیت پر میں نے کچھ تفسیری نکات عرض کیے ہیں، اس آیت کی تفسیر اور ترجمہ عرض کیا ہے۔ اب اگلی بات سمجھنے والی وہ ہے کہ ہم بھی یہی کام کرتے ہیں جو اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کر کے جو کام کیا تھا، محفل میلاد میں وہی کام ہوتا ہے۔ میں دو تین مثالیں عرض کرتا ہوں۔ جب کہیں محفل میلاد ہوتی ہے تو حضور کے عاشق کیا کہتے ہیں؟ وہی جو اس آیت میں بیان کیا گیا نا، ثم جاءکم رسول، تو حضور کے عاشق کہتے ہیں مومنو خوشیاں مناؤ کملی والے آ گئے، مومنو خوشیاں مناؤ کملی والے آ گئے۔ پھر بعض محفلوں میں آپ نے سنا ہے کہ عاشقان رسول پڑھتے ہیں کہ آج میلاد النبی ہے، آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ فارسی میں آنے کے لیے، تشریف لانے کے لیے آمد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی لیے جب میلاد کا جلوس ہوتا ہے، جلسہ ہوتا ہے، محفل ہوتی ہے، تو ہمارے عاشقان رسول پڑھتے ہیں جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔
اور مجددانہ کلام اگر سننا ہے تو وہ بریلی کے تاجدار سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ آج میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ تو میلاد کی محفل میں حضور کے آنے کا ذکر کرنا یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، جو قرآن کی آیت سے میں نے آپ کو دلیل عرض کر دی۔ اب دوسری بات بڑے غور سے سنیں، کیونکہ میں نے آج کی محفل میں صرف یا تو قرآن پاک یا حدیث شریف، صرف دو قرآن اور حدیث سے صرف دلائل عرض کرنے ہیں کہ جو کام میلاد شریف منانے کا، جلوس نکالنے کا، محفلیں کرنے کا، میلاد کے پرچم اور جھنڈے لگانا، لائٹنگ کرنا، لنگر میلاد پکانا، میلاد منانا، یہ کام ہم کیوں کرتے ہیں؟ میری ساری گفتگو اور ساری تقریر آج اسی سوال کے جواب میں ہے کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ ہم کیوں کرتے ہیں اور کن بنیادوں پر ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ ساری گفتگو آپ نے سمجھ لی۔ اب اگلی بات جو ہے وہ قرآن کی آیت سے، چھٹے سپارے کی آیت کریمہ ہے قرآن مجید کی، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کے آنے کا ذکر کیا، تشریف لانے کا ذکر کیا۔ قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں جن میں حضور کے آنے کا ذکر ہے۔ ان آیات مبارکہ میں سے میں ایک آیت پہلے عرض کر رہا ہوں، باقی آیتیں بعد میں عرض کروں گا کہ اس آیت در حدیث صحیح آمدہن اولو ما خلق اللہ نوری۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے جہاں یہ حدیث لکھی ہے نا، فرماتے ہیں صحیح حدیث میں آیا ہے کہ میلاد والے آقا آمنہ کے لال حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ، ساری کائنات میں سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کا بنایا، نبی پاک نے فرمایا نوری، وہ تو میرا نور ہے، وہ تو میرا۔ اب ان دونوں حدیثوں سے یہ معلوم ہوا کہ ساری کائنات سے پہلے اللہ نے میرے نبی کریم علیہ السلام کے نور کو تخلیق کیا۔ اب میرا دعویٰ یہ ہے کہ وہ نور جو پوری کائنات میں ہر چیز سے پہلے تخلیق کیا گیا، وہی نور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو حضرت آمنہ کی آغوش میں حضرت عبداللہ کے گھر میں اسی نور کا ظہور ہوا تھا، اسی نور کا ظہور ہوا تھا۔ تخلیق تو ساری کائنات سے پہلے، اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ حضور کا وجود مبارک 3 مرحلوں میں سے گزرا ہے۔ ایک میرے آقا کی خلقت ہے، خلقت محمدیہ، یعنی جب حضور بنائے گئے، اور ظہور کا دوسرا مرحلہ ہے ولادت محمدیہ، جب میرے آقا پیدا ہوئے۔ تیسرا مرحلہ ہے بعثت محمدیہ کا، 40 سال کی عمر مبارک میں میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا، اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ لہذا 40 سال کی عمر مبارک میں
حضور کا اپنی نبوت کا اظہار اور اعلان کرنا یہ بعثت محمدیہ ہے، اور ساری کائنات سے پہلے نور محمدیہ کا بنایا جانا یہ خلقت محمدیہ ہے۔ اور ربیع الاول کی 12 کو حضور کا تشریف لانا یہ ولادت محمدیہ ہے، یہ میلادت محمدیہ ہے۔ یہ 3 مرحلے ہیں جن میں سے میرے نبی پاک کا وجود مبارک گزرا۔ خلقت محمدیہ یہ لفظ عنوان ٹائٹل یاد رکھیں، ایک ہے خلقت محمدیہ، ایک ہے ولادت محمدیہ، ایک ہے بعثت محمدیہ۔ خلقت محمدیہ ساری کائنات سے پہلے، اولو ما خلق اللہ نوری، اور ولادت قد جاءکم من اللہ نور، میلاد مصطفیٰ یہ تخلیق محمدیہ پہلا مرحلہ، ولادت محمدیہ میلاد مصطفیٰ دوسرا مرحلہ، 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کرنا یہ بعثت محمدیہ۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 40 سال کی عمر میں حضور نبی بنے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں 40 سال کی عمر میں حضور نبی بنائے گئے۔ اہل سنت و جماعت کا نظریہ اور موقف اور عقیدہ یہ ہے کہ 40 سال کی عمر میں حضور نبی بنائے نہیں گئے، 40 سال کی عمر میں تو حضور نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، نبوت کا اظہار کیا ہے۔ کیونکہ میرا یہ عقیدہ آج اپنے دل پہ لکھ لیں، نبی تو پیدائشی نبی ہوتا ہے، نبی تو پیدا ہوتے ہی، رب چاہے، میرے لفظوں پہ غور کرنا، رب چاہے تو نبوت کی پیدائش کے وقت اعلان کروا دے، چاہے تو 40 سال کی عمر میں اعلان کروائے، یہ رب کی مرضی ہے۔ نبی تو پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے، چاہے تو پیدائش کے بعد اعلان کرا دے، چاہے تو 40 سال کی عمر میں مثال قرآن سے نہ دے دوں، تیسرا کس کو میں نے ذکر ہی نہیں کرنا، یا قرآن کا یا حدیث کا۔ الحمدللہ قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا میلاد ہوا نا، قرآن میں حضرت عیسیٰ کا میلاد، سنو حضرت عیسیٰ کا میلاد، بغیر باپ کے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ۔ قرآن پڑھیں، ہر ایک کے آدمی کا جب نام لکھا جاتا ہے اس کے باپ کا نام لکھا جاتا ہے۔ قرآن میں جہاں بھی حضرت عیسیٰ کا نام آیا ہے عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم، کیونکہ باپ کے بغیر پیدائش ہوئی۔ اللہ کریم نے چاہا کہ میں اپنی قدرت کا اظہار کروں کہ میں بغیر باپ کے بھی بیٹا دینے پر قادر ہوں، اپنی اس قدرت اور اپنی شان کے اظہار کے لیے اللہ نے جس مقدس خاتون کا انتخاب کیا ان کا نام ہے حضرت مریم۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، رب نے چنا ہے نا، قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں ان اللہ اصطفاکی علی نساء العالمین، سارے جہان کی عورتوں میں اللہ نے جس عورت کا انتخاب کیا اس کا نام پاک باز مقدس مریم ہے۔ رب نے چاہا کہ میں مریم کے ہاں بیٹا دوں، اور بیٹا وہ ہو جو نبی ہو، جو رسول ہو، اور بغیر باپ کے پیدا ہو۔ قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا، حضرت مریم کی پاک دامنی پڑھی جائے گی کہ ان کے ہاں اللہ نے بیٹا عطا کیا، لہذا قرآن میں عیسیٰ بن مریم کا لفظ آیا، یہ مریم کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ۔ جب بغیر باپ کے دینا چاہا تو رب نے کس کو بھیجا؟ جبریل کو۔ جبریل آئے نا تو حضرت مریم مسجد اقصیٰ کے حجرے میں عبادت کرتی تھی، کمرہ بند ہے، تالا لگا ہو، لاک ہے، لیکن دیکھا ایک خوبصورت جوان کمرے میں کھڑا ہے۔ حضرت مریم نے کہا معاذ اللہ،
میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں یہ کون میرے کمرے میں آ گیا؟ کمرہ تو مقفل ہے، لاکڈ ہے کل میں۔ تو وہ جو آئے تھے نا جوان، وہ کون تھے؟ جبریل امین۔ قرآن کہتا ہے جبریل نوری مخلوق ہے، اپنی اصلی حالت میں آتے تو حضرت مریم برداشت نہ کر سکتی، لہذا لبادہ بدل کے آئے، ہے نوری مخلوق، لیکن قرآن کہتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ بشر کی صورت میں، انسان کی صورت میں آئے۔ تو حضرت مریم نے جب دیکھا میرے کمرے میں یہ لڑکا کیسا، تو آپ نے کہا اے مریم گھبراؤ مت، پریشان نہ ہو، انا رسول ربک، قرآن پڑھ رہا ہوں اللہ کا قرآن، انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے بیٹا دے دوں۔ یہی معنی ہے لأہب لک غلاما زکیا، زکی بیٹے کی میں تجھے دینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت مریم جب پیدائش کا وقت آیا نا، حاملہ ہوئیں، پیدائش کے وقت آپ پریشان ہو گئیں کہ جب رشتہ داروں کو، برادری کو، گاؤں والوں کو، بستی والوں کو پتہ چلے گا کہ مریم کے ہاں بچہ ہوا ہے تو طرح طرح کی لوگ باتیں کریں گے، تو میں کیا جواب دوں گی؟ آپ نے نا پریشانی میں ایک جملہ کہا جو قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے، حضرت مریم نے کہا کاش اے ویڑا آن تو پہلا پہلا میں مر جاندی، میرا نام و نشان مٹ جاتا۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ بچہ جمعہ پیدا ہویا تو لوگوں آخنا ہے مریم تو تے کواری، تیری شادی نہیں ہوئی، نکاح تیرا نہیں ہوا ہے، یہ بچہ کدھر ہے؟ تو میں کی جواب دیاں گی؟ آپ نے پریشانی وچ یہ جملہ بولیا، میں مر جاندی یہ ویڑا ہون تو پہلا پہلا میرا نام و نشان ہی مٹ جاندہ۔ اللہ کریم نے فرمایا مریم پریشان نہ ہو، اسا اپنی قدرت دا مظاہرہ کرنا ہے، سارے انتظام اسا قدرت نال پہلے ہی کر چھڑے نے، پریشان ہوں دی لوگ۔ بچہ پیدا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کریم نے فرمایا مقاما شرقیہ، اللہ نے فرمایا اتھے چلے جاؤ، کوئی دائی نہیں، کوئی نرس نہیں، بچہ پیدا ہوئے، کوئی خاتون چاہی دی، عورت چاہی دی، نرس چاہی دی، دائی چاہی دی۔ اللہ کریم فرمایا مریم پریشان نہیں ہونا، تسی وہ کھجور دا تنا ہے نا اتھے چلیاں جاؤ، تھلے پانی دی ندی بہ رہی، اتھو پانی پیو، تے اتھی عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش ہوگی۔ بچہ پیدا ہوئے نے تو پھر بیبیاں انہوں غذا بنا، کوئی حلوہ بنا کے دیں دیاں، کوئی ایسی طاقت والی چیز۔ اللہ کریم نے فرمایا اساں سارا بندوبست پہلے ہی کیتا ہے۔ وَزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلِ تُسَاقَطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اے مریم اے کھجور دا درخت دینا، انہوں چٹکا مارو تے ویکھو پکیاں پکائیاں کھجوراں توڑی چولی بھی چاہ جان گیا۔ وہ کھجور دے درخت نو حضرت مریم نے انج کر کے ویکھیا تو تے سکا درخت ہے، بھی انہیں آزرابے دے نال تے کھجوراں ہی کوئی نہیں۔ اللہ کریم فرمایا چٹکا دینا توڑا کام ہے، انہوں پھاڑ کے چونا مارو نا درخت نو تو پھر ویکھو توڑی چولی وچ پکیاں پکیاں کھجوراں بھیجنا میرا کام ہے۔ حضرت مریم نے قرآن سنا رہے ہیں، حضرت وَزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلِ، وہ کھجور دے درخت نو پھاڑ کے چونا ماریا نا، پکیاں پکائیاں تازہ کھجوراں حضرت مریم دی چولی وچ آئیاں۔ لو قرآن سنو بڑا مزہ ہے، رب نے فرمایا جی ندی دا ٹھنڈا پانی پیو تے کھجوراں کھاؤ تے جڑا بچہ پیدا ہوئے انہوں ویک کے تے اپنی آنکھاں نو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ ڈاکٹر آخدے نے بھی ایڈی عورت پیدا ہوندی، بچہ پیدا ہوندا تے غذاواں کر ہی بنا، حلوہ بناؤ، فلانی چیز بناؤ، کو طاقت والی شے لیاؤ بنا کے،
ڈاکٹر آخدے نے بھی کھجور نالوں بہتر کوئی غذا ہی نہیں. یہ آندے جی سچا بچہ پیدا ہوئے نا تے بندے آندے نے سچا بچہ خیر نالے، وہ آندے سچا بچہ خیر نالے. یہ جی سچگی واسطے بہترین کھجور تو ود غذا ہی کوئی نہیں. قرآن آہد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نا تے کھجوراں کھان حضرت مریم تے پانی پین ندی دا. عیسیٰ علیہ السلام نو ویکھ کے تے خوش ہون بغیر باپ دے پیدا ہوئے. فرمایا مریم پریشان ہونا نہیں، انتظام اساں سارا کیتا ہے. حضرت عیسیٰ نو چک کے جس لے آئیاں نا حضرت مریم، برادری تے لال پیڑی ہو گئی، خاندان تے رشتہ دار اکٹھے ہو گئے. انہاں کہ مریم ایڈا ظلم کیتا ہے تو ایڈا ظلم، نہ تیرا باپ ہے وجہ نہ ماں ہے وجہ، اے بچہ کتوں لے آئی ہیں؟ شادی تیری نہیں ہوئی، بچہ تیرے پیدا ہو گیا، یہ کدھا بچہ ہے؟ حضرت مریم نے اشارہ کر کے فرمایا مینوں نہ پوچھو، اس بچے نوں پوچھو، کیونکہ ادھر حکم ہوا سی رب والوں تو انہوں پوچھنے بچہ کدھا ہے؟ شادی تیری نہیں ہوئی تھی کی ظلم کیتا ہے تو رب نے فرمایا تساں اشارہ کرنا ہے بھی یہ کو پوچھو. جڑے برادری دے وڈے بندے سن نا تگڑے سیانے ہونا کہ نالے چور نالے چتر، یہ قرآن دی آیت دا ترجمہ ہے، مفہوم یہ مفہوم ہے. انہاں کہ نالے جرم کیتا ہے نالے سانو مذاق کرنی، بچے نو پوچھو. یہ تے چند کڑیاں ہوئی ہیں، بچہ بھی بول دے. حضرت مریم نے آکھیا ذرا پوچھ کے تے ویکھو. وہ جڑے سینئر سن برادری دے بندے وڈے رہے انہاں کیا ہاں بھائی دس تو کون ہے کدھا بچہ ہے؟ جس ویلے انہاں پوچھیا نا تے قرآن سنو، قرآن کے اندر فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم منہ نال نہیں بولیاں، اشارت الیہ، انہاں اشارہ کیتا کدے ول؟ حضرت عیسیٰ ول. اشارت مؤنث دا صیغہ ہے، فاشارت الیہ، حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ دی طرف اشارہ کیتا. آپ نے فرمایا اشارہ کیتا ہے انہوں نے منہ بند کر جواب دے انہوں. لو سنو اللہ دا قرآن. تفسیر مظہری وچ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھبی ہتھیلی اس زمین نہ ٹکا لئی، کھبا گوڈا موندہ ماریا، سجا گوڈا کھڑا کر لیا. پیدائش نو تے چند لمحے گزرے نے، ننی جی انگلیاں جو اٹھا کے نا آسمان وال ویکھیا تے ویکھ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولن لگ پے. جڑے آندے نے نا جی 40 سال دی عمر بھی ساڑھے نبی پاک نبوت ملی ہے جی، 40 سال تو پہلا حضور نو پتہ نہیں سی میں نبی ہاں کہ نہیں. سن ذرا عیسیٰ علیہ السلام دی شان سن قرآن وچوں تو پھر اندازہ لا مدینے والے آقا دا مقام کی ہوئے گا. ہر نبی پیدائشی نبی ہوندا ہے، رب چاہے تو پیدا ہوندیاں اعلان کرائے تو چاہے 40 سال دی عمر چ اعلان کرائے. لو حضرت عیسیٰ پھر بولن لگ پے. کی بولے؟ آپ نے فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ دی عبادت کرنے والا. آتانی الکتاب، میں کتاب لے کے آیا، وجعلنی نبیت، نبی بن کے آیا. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں کتاب لے کے آیا، نبی بن کے آیا. میں اللہ دی عبادت کرنے والا، اللہ دا بندہ. ایک بندے نے چانڈ مارن لگا اس تے مریم، سچی سچی دس بچہ کدھا ہے؟ تفسیران میں سے لکھے او دا ہاتھ مفلوج، فالج پہ گیا، ہاتھ نو مفلوج ہو گیا. انہاں کہا نا بھائی نا، یہ کوئی انہونی گل لے، چپ کر جاؤ. وہ جس ویلے چپ کیتے نا تو حضرت عیسیٰ نے منہ بند کر دیتے، منہ بند ہو گئے. فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ دی عبادت کرنے والا، کتاب لے کے آیا تے نبی بن کے آیا. ہن اندازہ فرماؤ
عیسیٰ علیہ السلام تے پیدا ہوندے ہی آکھنا میں نبی ہاں تے اج دا کلمہ پڑھ کے آکھے نہیں 40 سال تک پتہ ہی نہیں سی معاذ اللہ. دو سنو ذمہ داری نہ کہہ رہے ہیں, نبی پیدائشی نبی ہوندہ ہے, رب چاہے تے پیدا ہوندے ہی اعلان کرا دے تے چاہے 40 سال دی عمر چ اعلان کرائے. کسی نو شک نہ روے, میں حدیث سنان لگا ذرا, ہوشیاروں کے حدیث سنو ذرا, جامع ترمذی وچ حدیث پاک ہے. صحابی رسول نبی کریم کو صحابہ نے پوچھا متا وجبت لکن نبوہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جامع ترمذی بخاری تو بعد مسلم تو بعد ترمذی دا نمبر ہے. جامع ترمذی وچ حدیث ہے, نبی پاک نے پوچھیا حضور اللہ نے تو انہوں نبی کدوں بنایا سی؟ متا وجبت لکن نبوہ, اللہ نے تو انہوں نبی کدوں بنایا ہے. دوسری روایت دے لفظ نے متا مستند یا رسول اللہ, یا رسول اللہ نے تو انہوں نبوت دے تخت تے کدوں بٹھایا سی؟ تو نبی پاک نے پتہ کی فرمایا, حضور نے فرمایا کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد, کنت نبیان میں اس ویلے بھی نبی ساں, و آدم بین الروح والجسد جدو آدم علیہ السلام روح اور جسم دے درمیان سر. وہ ساڑھے نبی تو اس ویلے بھی نبی سن جدو آدم علیہ السلام دے جسم میں چجے روح داخل نہیں کیتی گئی. تے دوسری حدیث دے لفظ سنو, کنت نبیم و آدم بین الماء والتین, کہ آدم علیہ السلام پانی تے مٹی دے درمیانی مرحلہ بھی سا, میں ادو بھی نبی سا, میں ادو بھی نبی سا. تفسیر روح البیان میں لکھا ہے نبی پاک نے جبریل نے پوچھا جبریل تیری عمر کنی؟ جبریل تیری عمر کنی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تے میں نو پکا پتہ نہیں میری عمر کنی, پر حضور ایک گل میں ضرور دسنا تے عرض کرنا کہ چوتھے حجاب عظمت وچ ایک نوری تارہ طلوع ہوندہ سی, وہ طلوع ہو کے غائب ہو جاندہ سی, پھر 70,000 سال بعد ہوندہ سی, پھر غائب ہو جاندہ سی, پھر 70,000 سال بعد ہوندہ سی. تو جبریل نے آکھا یا رسول اللہ اس تارے نو میں 70,000 باری ویکھیا ہے. جو تو نبی پاک نے سنیا نا, جبریل آخدے نے وہ نوری تارہ طلوع ہوندہ ہے, پھر غائب ہو جاندہ ہے, پھر 70,000 سال بعد ہوندہ ہے. حضور میں انہوں 70,000 باری ویکھیا ہے. حدیث شریف چاہندہ ہے فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نبی پاک مسکرائے. تو سنے نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا فَبِعِزَّتِ رَبِّي اَنَا ذَلِكَ الْقَوْقَبِ, نبی پاک نے فرمایا جبریل میں نو اپنے رب دی عزتی قسم ہے, اور نوری تارہ جڑا تو ویکھدا ہوندا سے وہ میرا ہی نور سی, وہ میرا ہی نور سی. دوئے دے اتے میں اس گل اتے دلائل پیش کر رہا کہ قرآن وچ نبی پاک دا نور میلاد, نبی پاک دا میلاد قرآن وچ نور دے عنوان نال بیان ہویا ہے. تو ہن سنو ذرا, یہ نور دا سفر, نور دا سفر جڑا نور ساری کائنات تو پہلا بنیا نا, اے نور ربیع الاول دی 12 نو شہر مکہ بھی تے حضرت آمنہ دی آغوش بھی تے حضرت عبداللہ دے گھر وچ اسے نور دا ظہور ہویا ہے. یہ پوری کائنات تو پہلا نور بنا کے رب نے جو دنیا وچ بھیجنا چاہیا نا, محبوب دے نور دنیا وچ بھیجنا چاہیا, تے اس نور نو پھر رب نے حضرت ساڑھے دے باپ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام دی پشت وچ میرے نبی پاک دا نور رکھیا. یہ میں پہلے نہ دس دیاں کتھے لکھے ہیں,
تفسیر روح البیان وچ امام اسماعیل حقی نے لکھا ہے۔ سجنا تینوں اپنے عقیدے دیاں گلاں یاد ہونیاں چاہیے۔ یہ تفسیر روح البیان چ لکھا ہے، آدم علیہ السلام دے دوواں موڑیاں دے درمیان سونے نبی پاک دا نور دنیا وچ بھیجنا چاہیا تے نور نو آدم دی پشت وچ رکھیا، فرشتے دیدار واسطے آ رہے ہیں۔ تے آدم علیہ السلام نے پوچھیا بے نیاز رب فرشتے کادے واسطے؟ چرمٹی چرمٹ فرشتیاں دا۔ فرمایا پیارے آدم جس محبوب دی خاطر میں ساری کائنات بنائی ہے نا، اس نبی آخر الزمان دا نور تہاڈی پشت وچ رکھیا ہے، جدے دیدار واسطے زیارت واسطے فرشتے آ رہے ہیں۔ تے آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی ربا میں بھی اس نور نو ویکھن دی تانگ رکھنا، او نبی آخر الزمان دے نور دا مینوں بھی دیدار کرا دے۔ تفسیر روح البیان پڑھ رہے ہیں، امام اسماعیل حقی نے لکھے ہے ساڑھے نبی پاک دا نور بے نیاز رب نے آدم علیہ السلام دی پشت وچوں اٹھا کے انہاں دے دوہاں انگوٹھیاں وچ رکھیا تے حضرت آدم نے اپنی انگوٹھیاں وچ جدو سونے نبی پاک دا نور ویکھیا نا تے محبت وچ آ کے دوویں انگوٹھے چوم کے اپنی آنکھاں نہ لا لیا۔ اے نور پھر منتقل ہوندا آیا، حضرت آدم دے بیٹے حضرت شیش انہاں کولے نور آیا، پھر پوترے کول، پھر پڑ پوتے کول، پشت در پشت نسل در نسل میرے نبی پاک دا نور۔ اے نور دا سفر ہے، ساری کائنات تو پہلا نور بنے ہیں تو دنیا میں کیمیں آئے؟ اے نسل در نسل حضور دا نور آ رہے ہیں۔ کدی حضرت نوح کولے نور، کدی حضرت ابراہیم کول، کدی حضرت اسماعیل کول، پشت در پشت نسل در نسل اے نور منتقل ہو رہا ہے۔ تو حضور دے دادا جان حضرت عبد المطلب کو نور آیا، پھر نور دی امانت حضور دے والد حضرت عبداللہ کو لائی، پھر میرے آقا دی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ پاک کو نور دی امانت آئی۔ اچھا نور کتھوں چلے ہے؟ پوری کائنات تو پہلے نور بنیا نبی پاک دا، پھر نسل در نسل پشت در پشت نور منتقل ہوندا آ رہا ہے۔ یہ امانت آ گئی حضرت آمنہ کو، تو نبی پاک نے پتہ کی فرمایا ہے؟ اے جڑا سفر کیتا نا نبی پاک نے حضرت آدم تو لے کے حضرت عبداللہ تک، تے حضرت حوا تو لے کے حضرت آمنہ تک، جنہ مردہ کول میرے نبی پاک دا نور امانت رہا تے جنہ عورتاں کول میرے نبی پاک دا نور امانت رہا۔ بخاری شریف وچ حدیث پاک ہے، نبی پاک نے فرمایا میں پاک صلبہ پاک رحمہ وچ منتقل ہوندا آیا، میرا نور جنہ مردہ کول امانت رہا وہ مرد بھی پاک سن، جنہ عورتاں کول میرا نور امانت رہا عورتاں بھی پاک سن۔ دو جی حدیث دے لفظ یاد کر لو، نبی پاک نے فرمایا من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، میں پاک صلبہ وچ تے پاک رحمہ وچ منتقل ہوندا آیا۔ میری امانت نور والی جنہ مردہ کو رہی وہ مرد بھی پاک سن، جنہ عورتہ کو نبی پاک دا نور امانت رہا عورتہ بھی پاک سن۔ اللہ اکبر، ذرا میرے لفظاں دے غور کرنا، حضرت آدم تو لے کے حضرت عبداللہ تک تے حضرت حوا تو لے کے حضرت آمنہ تک، جنہ مردہ کو میرے نبی پاک دا نور امانت رہا وہ مرد بھی پاک سن، جنہ عورتہ کو نور امانت رہا عورتہ بھی پاک سن، عورتہ بھی پاک سن۔ پھر جدو ربیع الاول دی 12 تاریخ آئی نا تے صبح صادق دا ویلا ہے، تے ساڑھے پنڈا میں پتہ ہے اس ویلے نو آندے نے نور پیر ویلا، نور نور ہی آیا تے پیران دا پیر آیا، وہ ویلا ہی پنڈا میں بھی لوگ آندے نور پیر ویلا صبح صادق۔ اللہ اکبر،
تو جدوں حضرت آمنہ دی آغوش وچ اس نور دا ظہور ہویا نا تو بے نیاز رب نے پھر فرمایا قرآن وچ قد جاءکم من اللہ نور. اے میلاد نور دے عنوان نال قرآن وچ تاں بیان کیتا گیا ہے کہ نور ساری کائنات تو پہلا بنیا میرے نبی پاک دا. اوہی نور ربیع الاول دی 12 نو حضرت آمنہ کول او نور دی امانت 12 ربیع الاول نو دنیا میں اسے نور دا ظہور ہویا ہے. اسے نور دا ظہور ہے. 2 شہادتاں میں تانوں سنائیاں قرآن دی تے اور حدیث شریف. حدیث شریف اور قرآن. ہن سرکار دی والدہ دی گواہی سنو, آخری گواہی. اے نور دا سفر ہے. اے سرکار دی والدہ ماجدہ دا قول سنو نا. پوری گفتگو اج جس عنوان تے میں کیتی کہ قرآن وچ نبی پاک دا میلاد نور دے عنوان نال بیان ہویا ہے تے میلاد دی محفل ہوندی جدے وچ نبی پاک دے آن دیاں گلاں کیتیاں جان. یہ قرآن دی سنت ہے. لہٰذا سرکار دی والدہ ماجدہ دا قول سنو. میں پہلے دس دیاں میں لکھیا کتھے اے ما ثابت من السنہ بھی شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھیا ہے. مولد العروس وچ محدث ابن جوزی نے لکھیا ہے. حسن المقصد وچ امام جلال الدین سیوطی نے لکھیا ہے. اہل حدیثاں دے مجدد نواب صدیق حسن بھوپالی نے اپنی کتاب شمامت الانبیاء وچ لکھیا ہے حضور دی اماں جان سیدہ آمنہ پاک فرماندیاں نے جدو ولادت دا وقت آیا نا تے فرماندیاں نے عورتاں نو بچے دی پیدائش ویلے جیڑی تکلیفاں دا سامنا کرنا پیندا نا مینوں تے احساس بھی نہیں ہویا. میں اچانک ویکھیا خرج منی نور. خرج منی اے وہ لفظ نے جڑے نبی پاک دی امی جان سیدہ آمنہ پاک دی زبان وچوں لفظ نکلے نے نا. میں تانوں وہ لفظ سنائے نے. حضور دی اماں جان فرماندی نے خرج منی اے دا معنی میرے وچوں ظاہر ہویا. خرج منی میرے وچوں ظاہر ہویا. خرج منی میرے وچوں ظاہر ہویا. خرج منی نور میرے وچوں نور دا ظہور ہویا. میرے وچوں نور دا ظہور ہوئے. خرج منی نور. یہ جو نور ظاہر ہویا نا تو سرکار دی والدہ صاحبہ کی فرما دی وہ کسی عورت دا کوئی پتر افسر ہو جائے نا تو وہ پورے پنڈ نو اگے لا لیندی. وہ آندی بے نہیں بے تو چپ کر. تے انہوں نہیں پتا میرا پتر افسر لگا ہے, اے سی لگا ہے, میرا پتر ڈی پی او ہو گیا, ڈی سی ہو گیا, گورنر ہو گیا, وزیر اعلیٰ ہو گیا, میرا پتر پرائم منسٹر ہے. کسی بھی منصب تے ہوئے ذرا سجنا سوچ نہ 2-3 لمحیاں واسطے خاموش ہو کے سوچ کی اس ماں دا مقام ہوئے گا جنہ دے نور نظر دی خاطر بے نیاز رب نے ساری کائنات بنائی. کائنات دیاں ماواں دیاں عزتاں اس ماں دی عزت تو قربان جنہ دے نور نظر دے جنہ دے لخت جگر رحمت للعالمین بن کے آئے, خاتم النبیین بن کے آئے, اور اونا دی خاطر بے نیاز رب نے ساری کائنات بڑھائی. کی مقام سیدہ آمنہ پاک جنہ دے نور نظر رحمت للعالمین. وما ارسلناک الا رحمت لولاک لما خلقت الافلاق. اے محبوب تو انو بنانا مقصود نہ ہوندہ میں آسمان نہ بناندہ. لولاک لما خلقت الدنیا محبوب تو انو نہ بنانا ہوندہ دنیا نہ بناندہ. لولاک لما اظہرت الربوبیہ اے محبوب تو انو نہ بنانا ہوندہ تو میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کردہ. ڈاکٹر اقبال نے آکھے انہوں کی پتہ ہے حضور دی کی شان ہے. اقبال آخدن خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے.
خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ یہ ساری کائنات حضور دی خاطر بنائی۔ بابا صحافت مولانا ظفر علی خان نے بھی آکھیا ہے، گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لمحہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ اسے نور دا ظہور ربیع الاول دی 12 تاریخ میں تو سرکار دی والدہ ماجدہ فرما دیا نا، وہ جدو میرے وچوں نور دا ظہور ہویا نا، فرما دیا نا میں مکے وچ بہ کے شام دے محل چمک دے ویکھ لے، خرج منی نور اضاءت منہ قصور الشام، شرق تو لے کے غرب تک پوری کائنات منور ہو گئی، میں مکے وچ بہ کے ملک شام دے محل نو چمکدیاں ویکھ لیا۔ 360 بت سن کعبے دے اندر، جو نبی پاک دا میلاد ہویا نا 360 بت جڑے کعبے دے اندر پے سن، منہ پر نے زمین تے ڈگ پے، تے کعبہ حضرت آمنہ دے گھر سلامی کرن واسطے چکیا ہے۔ میرے امام نے فرمایا نا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ بجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ بت ڈگ پے، کعبہ حضرت آمنہ دے کربل چک کے سلامی دے رہے ہیں، کیوں؟ آج نور دی آمد ہے، آج نور دی آمد ہے۔ او نور جڑا ساری کائنات تو پہلا عرش والے رب نے بنایا، وہی نور ربیع الاول دی 12 نو آمنہ دی آغوش بھی ظاہر ہویا ہے۔ تے حضور دا جدو میلاد ہوا ہے نا، تے آسمانہ تو فرشتے سلامی دین آئے، فرشتے سلامی دین آئے نبی پاک نو، نال نبی پاک دی ولادت تے میلاد ہوتے نبی پاک دا دیدار کرنا ہے۔ جامع المعجزات علامہ رحاوی دی مصر دی چھپی کتاب عربی دی، جامع المعجزات علامہ رحاوی دی پڑھ رہا میں۔ حضور دے دادا جان فرماندے نے کہ میرے بیٹے عبداللہ دا انتقال ہو گیا، حضور دے والد سیدنا عبداللہ انہوں دا انتقال ہو گیا، تے حضرت آمنہ دے کر پیدائش دا وقت نزدیک آیا ہے، تے حضرت عبد المطلب نبی پاک دے دادا جان جد امجد انہاں آکھیا میں جا کے نالے کعبے دا طواف کرنا، نالے دعا منگنا، اب میرا پوترا خیر خریت نال ہوئے۔ جامع المعجزات پڑھ رہا میں، حضرت عبد المطلب نے جس ویلے طواف کعبہ کیتا تے دعاواں منگیاں، یا اللہ میرا پتر عبداللہ فوت ہو گیا ہے، ہن پوترے دے چاہ سارے دادے نے پورے کرنے نے، تے بے نیاز رب اے آمنہ میری نوح تے میری تھی اے دے کر بچہ خیر خریت نال ہو جائے، دعاواں منگیاں رج کے، تے اچانک ویکھیا دڑل دی آواز آئی، تے حضرت عبد المطلب نے ویکھیا بھی آواز کدھروں آئی ہے، چاتی ماری تے کعبے دے اندر جڑے 360 بت سن سارے منہ پر نے تھلے ڈگے پے، تے ویکھیا بیت آمنہ والکعبہ چکیا ہے۔ فرماندے نے میں کیا کوئی انہونا واقعہ ہو گیا ہے، بت ڈگ پے نے کعبہ چکیا ہے۔ فرماندے نے اجے میں سوچ دے ہی ساں کی معاملہ ہو سکتا ہے، ایک نکی جی بچی دوڑ دی آئی تے میں نو آکے آندی سردار جی مبارک ہوئے تھوڑے کر پوترا ہویا ہے۔ پوترا ہویا تھوڑے، فرماندے نے میرا کلیجہ ٹھر گیا، خیر خریت نہ پوترا ہو گیا ہے۔ دل وچ خیال آیا پتر میرا کوئی نہیں، عبداللہ فوت ہو گیا ہے، تو میں جا کے پوترے نو ویکھا نا چاہ پورے کرا، تیز تیز قدم اٹھا کے دوڑ دے گئے، ساہ پھل گیا، جس ویلے اندر جان لگے دے ویکھیا دروازے اگے گیٹ کیپر کھلوتا ہے ایک چوکیدار دربان، چنگا قد آور تے تگڑا جوان منڈا کھلوتا ہے کلیل،
چہرہ وہ ایڈا سونا تو خوبصورت ہے کہ کتاباں بھی لکھیا ہے کہ وہ رخسار تے انج لگے جویں انار نچوڑیا ہے۔ تے حضرت عبد المطلب آندے نے میں کہ کون ہو سکتا ہے جوان، نہ کدی مکے دی منڈی وچ ویکھیا، نہ کدی بازاراں وچ، نہ محلے وچ، نہ شہر وچ، یہ اجنبی کون ہے جڑا میرے ہی گھر دے بوئے کے گیٹ کیپر تے دربان کھلوتا ہے۔ حضرت عبد المطلب اندر جان لگے نا تو وہ جڑا گیٹ کیپر سی نا در انہیں آکھیا اندر نہیں جا سکتے ہو، پیچھے ہٹ کے کھلو جو آرام نال۔ وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا بھی گھر میرا ہے، پوترا میرا ہے، نو میری ہے، مینوں میرے گھر جان تو ڈکنا ہے۔ جامع المعجزات وچ علامہ رحاوی نے لکھا ہے مصر دی چھپی۔ انہوں نے کہا میں انہوں اپنا تعارف نہ کراواں میں کون ہاں، انہیں جو روکیا مینوں اندر جان۔ جدو میں تعارف کراواں گا تے مینوں آکھے گا جاؤ جی تہاڈا ہی گھر ہے تے جاؤ پھر اندر۔ تو جڑا انہاں تعارف کرایا نا عربی وچ، یہ دے وچ مزہ بڑا ہے عربی دے لفظاں وچ۔ حضور دے دادا پاک سیدنا عبد المطلب نے پتہ کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا انا جدو ولدی، انا جدو ولدی، جد آندے نے دادے نو، ولد بچے نو آندے نے، ولدی میرا بچہ۔ آپ نے فرمایا ایڑا میرا بچہ ہویا ہے نا میں ایدہ دادا لگنا۔ وہ گیٹ کیپر بھی اگو فوراں جواب دیندہ آندہ علمتو دا مانا میں نو پتہ ہے، میں جاننا۔ علمتو انت جدہو، انہیں آکھیا میں نو پتہ ہے تسی دادے ہو۔ انہوں نے کہا یار عجب تماشا نالے تینوں پتہ ہے میں دادا نو میری گھر میرا پوترا میرا نالے ڈکنا ہے میں نو۔ آپ نے پھر پوچھیا من انتا، تو ہی تعارف کرانا تو کون ہے میں نو ڈکن والا؟ انہیں آکھیا آنا جبرائیل، میں جبریل ہاں۔ اچھا، حضرت عبد المطلب فرما دے میں اپنے وڈیریاں کو سنیا سی ایک نوری فرشتہ ہے، وہ دا نا جبریل ہے، آندہ نبیاں کولے۔ فرما دے میں احتراماً تے ادباً پیچھے ہٹ کے کھلو گیا۔ انہیں آگے ناراض نہ ہویا جے، ڈکیا روکیا تائیں میری رب نے ڈیوٹی لائیے، آسمانہ تو آئے نے فرشتے، جڑے پیدا ہوئے نے نا انہاں دا دیدار کرن ملائکہ تے فرشتے آئے نا آسمانہ تو نالے نبی پاک نو سلامی دین دینے پہ درود و سلام دے نظرانے پیش کریں، سلامی دے رہے ہیں سلامی۔ یہ جدو سلامی دے لینی ہے زیارتاں کر لینی ہے نے فرشتہ واپس جانا ہے نا تو میری ڈیوٹی جانی مک پھر تو انہوں اجازت ہونی ہے اندر جان دی۔ جنہیں دیر بیت آمنہ وچ آسمانہ تو ملائکہ آئے موجود نے تے سلام پڑھ رہے نا انہی دیر تسی نہیں اندر جا سکتے، ناراض نہ ہو بیا جے۔ حفیظ جلندری جنہ پاکستان دا ترانہ لکھیا ہے نا انہوں نے شاہ نامہ اسلام وچ منظر کشی کی تھی فرشتے دے آن دی تے سلامی دین دی تے زیارتاں کرن دی۔ حفیظ جلندری نے لکھیا ہے شاہ نامہ اسلام وچ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑھتی تھی، جناب آمنہ سنتی تو یہ آواز آتی تھی یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تھوڑی دیر گزری نہ تو وہ گیٹ کیپر آندہ جی میری ڈیوٹی گئی ہے موک تو ست بسم اللہ جی آیا نو کر تو آڈا ہے نو تو آڈی پوترا تو آڈا ہے، جاؤ اندر نالے پوترے نو ویکھو نالے اپنی آنکھاں نو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ حضرت عبد المطلب فرماندر میں ویکھیا بھی یہ جاندہ کدھر ہے؟ فرماندر میں نہیں پتہ لگا پھر کدھر گیا۔ پیس بدل کے آیا نا، ہے نوری مخلوق جبریل لبادہ بشریت بھی چھایا، قرآن آخدہ فتمثل لہا بشرا سویا۔ وہ جبریل ٹر گیا تی آپ قدم اٹھا کے اندر گئے نا میں جا کے پوترا تے ویکھا، اللہ اکبر جاندیں ویکھیا تے کمرے وچوں خوشبوئاں دے ہلی آن لگ پے۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت آمنہ نو فرمایا تھی یہ
اے جڑا بچہ پیدا ہویا ہے نا یہ لگتا ہے کوئی انہونا واقعہ ہے. میں گیا دعا کرن طواف کرن تے بت منہ پر نے تھلے ڈگ پے نے, بیت اللہ چکیا ہے, باہر جبریل کھلوتا ہے بوئے اگے. مینوں سچی سچی دسی اے جڑا بچہ پیدا ہوئے میرے دی اج گل تے سنا کوئی. تیرے کمرے بچوں اج خوشبوئاں بڑیاں ہوندیاں نے. تے حضرت آمنہ نے پتہ کی فرمایا؟ فرمایا ابا جی سچی گل دساں کوئی خوشبوئاں اساں نہیں لائیاں, یہ جدوں پیدا ہوئی سن نا تے فضاواں خوشبوئاں نال مہک اٹھیاں سن. فلما وضعته مطیبا, یہ جدوں پیدا ہوئے خوشبوئاں بکھر گئیاں تے ساریاں عورتاں آندیاں سن نہیں یہ خوشبوئاں کتھوں آ رہیاں نے. حضرت آمنہ فرماندیاں میں جدوں محمد پیدا ہوئے نا صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور دا جسم دیکھیا تو حضور دا جسم خوشبودار سی. حضرت عبد المطلب نے کیا حضرت سیدہ آمنہ پاک نے تو یہ میں نے اور کو گل سنا ایڑا بچہ پیدا ہے. حضرت آمنہ جامع المعجزات ہی لکھے ہے تو ماں صاحبہ میں نے سننا بھی شاہ عبداللہ مقدس دہلوی نے سرکار دی اماں جان فرمایا ابا جی میں تواڈے کولوں گل لکائی رکھی ہے تانوں اج تک دسیا نہیں, ہن تساں پوچھیا تے میں دسن لگی ہاں. یہ جدوں میرے پیٹ وچ سن نا تے مینوں غیب وچوں کناں وچ آوازاں ہوندیاں سن انک حملت بسید العالمین. اے آمنہ تیرے پیٹ وچ شکم وچ جڑی امانت ہے بے نیاز رب نے انہوں سارے جہاناں دا سردار بڑھایا ہے. کہ حملت بسید العالمین. بچہ پیدا ہوئے دائیاں آندیاں نے انہوں نوانا ہے پانی گرم کرو. حضرت صفیہ نبی پاک دی پھوپھی جان اے حضور دی دائیاں نے ولادت دے وقت فرماندیاں نے میں پانی گرم کیتا نا گرم کر کے لئی آؤں نیسان تو سارا پانی تھلے روڑ گیا. پانی روڑیا نا تو غیب وچوں آواز آئی صفیہ یہ کوئی عام بچہ ہے غسل دین دی لوڑ نہیں, یہ تے طیب پیدا ہوئے نے, یہ تے طاہر پیدا ہوئے نے. یہ طیب پیدا ہوئے نے, طاہر پیدا ہوئے نے, مطہر پیدا ہوئے نے. یہ ساڑھے نبی پاک دا میلاد ہے, خوشبودار جسم لے کے نبی پاک آئے, غسل فرما کے آئے. دائیاں دیاں نے لیاؤ نہیں تیل بھی لیاؤ کنگی بھی لیاؤ واڑا میں چلانی ہے. انہاں ساریاں کتاباں جنہاں دے میں نا لے انہاں وچ لکھے ہے ویکھیا تے سرکار دے بال مبارک وچ پہلے ہی تیل لگا تے کنگی بھی ہوئی ہے. دائیاں دیاں بچہ پیدا ہوا ہے سرما لیاؤ لانا ہے. حضرت صفیہ نبی پاک دی پھوپھی صاحبہ فرما دیاں نے میں ارادہ کیتا وے سرما لاواں تے ویکھیا نبی پاک دی چشمان مبارک قدرتی طور تے سرمگی اکھاں سن. تے حضرت آمنہ فرمانی ابا جی سارے تو وڈی گل نہ تانوں سناواں یہ جس ویلے پیدا ہوئے نے نہ پیدا ہوندے ہی رب نو سجدہ کیتا ہے. رب نو لو میں عربی عبارت پڑھنا کسی نے شک نہ رہے یار. فلما وضعته مطیبا مقحولا مدحونا مختونا مغسولا ساجدا للہ عز وجل. ساجدن دا معنی سجدہ کردیاں پیدا ہوئے. پیدا ہوندے ہی نبی پاک نے رب نو سجدہ کیتا. لو 40 سال دی عمر چاند نبوت ملی تو ان دسو ذرا اے سرکار تے پیدا ہوندے کی فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں رب حبلی امتی. پیدا ہوندیاں ساڑھے سونے نبی پاک نے رب نو سجدہ کیتا تے نال نبی پاک نے فرمایا رب حبلی امتی, یا اللہ میری امت دی مغفرت فرما دے. اے دا مرادی معنی ہے
رب حبلی امتی، امت نبی دی ہوندی، تو حضور فرماندے رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت دی بخش۔ یہ مرادی معنی ہے، یہ دا لفظی معنی کو جو ہو رہے، لفظی معنی یہ ہبا بچوں ہبا، پنڈاں دے لوگ زیادہ ہبا دا مسئلہ جان دیں، زمین ہبا کیتی، مکان ہبا کیتی، کی مطلب ہوندا ہے؟ سرکار نے فرمایا رب حبلی، یا اللہ میری امت مینوں ہبا کر دے۔ ہبا دا معنی ایتھے سپرد، یا اللہ امت میرے سپرد کر دے، میں جانا تے میری امت جانے۔ تائیں تے مولانا جمیل الرحمن قادری نے آکھے ہیں نا رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا بخشا الصلاۃ والسلام۔ سجنا ذرا غور کر، تیرے نبی پاک نے پیدا ہوندیں تینوں یاد کیتا ہے، تے تو اللہ رسول تو کیوں غافل ہو گئے؟ پیدا ہوندیں نبی پاک نے یاد کیتا ہے تینوں، چند لمحے پیدائش نو گزرے نے تے میلاد نو تے ولادت، تے سونے نبی پاک فرماندے نے رب حبلی امتی، تو بھی کہہ یا نبی یا نبی، پھر تم ہی نبی پاک تے درود شریف پڑھیا کر کثرت نہ، پیدا ہوندی نبی پاک نے تینوں یاد فرمایا۔ پھر رب دا شکر نہ ادا کریے کہ رب نے سانو اس محبوب دا امتی بنایا، انہاں دا غلام بنایا جنہ دی خاطر ساری کائنات بنائی۔ اللہ ساڑی اج دی محفل قبول فرمائے۔ تو شروع وچ میں بڑیاں دعاواں کیتیاں نے، میرا دل کردا ایک باری پھر دعا کراں، ایڈی سونی مسجد بنائی تے ایڈی جلدی بنائی۔ اب پنڈاں وچ لوگ مینوں آندے جی نہیں رکھنی آؤ دعا کرنی، میں چلا جانا انہاں دی محبت کری والے بھی میں نہیں رکھی، میں کہ وہ 10 سالاں مسجد نہیں بنی، وہ پنڈ بول مینوں پھر بار بار بلاندے سن، میں جا کے آندا سا یار کوئی ہمت کرو اے بنائیے مسجد، میں یہ جدوں نہیں رکھ کے گیا تو پھر بڑی سپیڈ نال بنی مسجد ماشاءاللہ۔ کئی مسیتاں بندیاں تے کم روک دیں، ہاں جی فنڈ ختم ہو گیا ہے، سیمٹ مک گیا، ریت مک گئی، بجری کوئی نہیں، سریا کوئی نہیں، پر یہ مسجد وچ ایسی برکت پائی رب نے، کیونکہ جنہ بنائی تے نہیں رکھی تے بندے جڑے نال عاشقان رسول سن انہاں دی نیت رب نو بڑی پیاری لگی، اندروں مخلص سن نا، نبی پاک دے دین نال بندہ مخلص ہوئے نا تے غیبی مدد ہوندی، دناں وچ مسجد بنی، دناں وچ ماشاءاللہ، تے مسجد انج تساں بنائیے جویں بنان دا حق ہے۔ میرا بڑا دل راضی ہویا ہے مسجد ویکھ کے تے بڑا سکون ملیا ہے، میں اگے عرض کیتا ہے مسجد تے بنائی انہوں آباد کرنا ہے، آباد ہونی ہے نمازیاں نال، تے بانگ دی آواز کرنی پہ جانا تے پھر سارے کام چھڑ کے پہلا کام جیڑا وہ مسجد تے حاضری دیو، یہ 5 ٹائم دی مسجد دی حاضری مسلمان دی شان ہے، 5 ویلے یار صاف ستھریاں ہو کے، نالے مسواک کرنی، نالے وضو کرنا، لو ایک حدیث سنا کے ختم کرنا ہے، مسجد بنائیے نا تو میں دعا کرنا ربا یہ بنان دی توفیق دیتی ہے تو سانو آباد کرن دی بھی توفیق دے، میں دعا کرنی تساں آمین آکھنا ہے، یہ دی نہیں رکھن تو لے کے ہون تک میرے جس دینی پرا نے اس مسجد دی خدمت کیتی، بے نیاز رب تیرے دتے ہوئے مال بچوں خرچ کیتا ہے نا، ربا اپنی شان دے لائق انہوں نے وسعت رزق عطا کر، جس محبت نال مسجد بنائی خدمت کیتی انہوں نے یہ قبراں بھی روشن فرمائی، انہوں دی دنیا تے آخرت بہتر فرما، جنہ تیرا ایڈا سونا گھر بنایا ہے یا اللہ تو انہوں دا قبر دا تے آخرت دا گھر بھی سونا ہی بنائی، آمین کہہ چھڑو۔ لو حدیث شریف سناواں تو پھر اس نیت نہ سنانا بھی تہاڈا دل کرے ہر ویلے باوضو رہیے، یہ بڑا اچھا درجہ ہے، ہر ویلے باوضو رہنا یہ بڑا مقام ہے، لیکن میں اس نیت نہ سنا رہا میں تہاڈے دل میں شوق پیدا ہوئے، مسیتی 5 ٹائم حاضری لگدی رب دے رجسٹر وچ، تے جڑے اسی آنے کاری پڑھ لئیے چلو ہن پھر ساڈیاں تے غیر حاضریاں تے غیر حاضریاں، یہ رجسٹر جو رب دی بارگاہ بھی پیش ہونا ہے نا، اسی کی جواب دیاں گا، سارے خانے چی غیر حاضری لگی ہوئے تے پھر شرمندے نہیں ہونا رب دی بارگاہ وچ،
یہ 5 ٹائم دی حاضری انگلیاں کنیاں نے بولو یار تے جے خدا نخواستہ کسی دا انگوٹھا کٹیا جائے انگلی کٹی جائے ہاتھ خوبصورت ہوندا ہے کہ بھدا لگدا ہے وہ آندے یار کی ہویا دا انگوٹھا کٹیا گیا اسلام دی شان اسلام دی شوقت یہ 5 ٹائم دی نماز ہے انج نہ کر میں ایک بندے نے پوچھا یار نماز پڑھیا کر آندا جی میں فجر دی تے لازمی پڑھنا باقی 4 نہیں پڑھدا میں کہ 4 انگلیاں کٹیاں جان تے 10 پھر ہاتھ مکمل ہے کہ نامکمل ہے آندا نہیں جی کسے کم دا نہیں پھر میں کہ جے نمازاں بھی 4 نہ پڑھی ایک ہی پڑھیے تے کسے کم دا نہیں بندہ میں اکثر یہ جملہ آندا ہونا جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا وہ کسے کم دا ہی نہیں وہ تسی پاویں آکھو جی اے سی لگا ہے پاویں آکھو اے ایم پی ہے جی انج نہ آکھو میں کہ دین دی روشنی جو ویکھے نا جیڑا بندہ بے نماز ہے نماز نہیں پڑھدا وہ کسے کم کار دا ہی نہیں وہ بیکار ہے دین دیا نظراں وچ کم دا آدمی وہ جیڑا 5 ٹائم رب دے گھر دی حاضری دیندا سونی مسجد بنائی جے تے سونے طریقے نال اینو آباد بھی کریے یہ آباد تاں ہونی ہے جے 5 ٹائم مسجد تے حاضری دیتی تے اپنے بچیاں نو نمازی بنایا بچیاں نو نمازی بناؤ لو حدیث سنو بڑی پیاری حدیث ہے کاش ساڑھے دلاں میں دین دی محبت پیدا ہو جائے نبی پاک نے فرمایا قیامت دے دن میں اپنی امت نو پہچان لانگا سرکار نے فرمایا کل جنتیں دی صفحہ ہونی ہیں 120 کنیاں 120 صفحہ کل ساریاں جنتیں دی مشرق تو مغرب تک ایک صفحہ تو حضور نے فرمایا میں وہ 120 صفحہ میں سیان لینا اے میرے امتی نے صحابہ نے پوچھا حضور آپ کیویں پہچانو گے اتھے تے 1.25 لاکھ نبیاں دی امتاں ہونیاں حضور نے فرمایا میری امت میں اپنی امت نو انج سیانا گا جویں کسے بندے دا 5 کلیان کوڑا گم ہو جائے نا وہ کوڑا لبن نکلے تے استبل وچ 100 کوڑا بنیا ہوئے او دا 5 کلیان کوڑا کلا بجا ہوئے دوروں سیان لیندا دا او ہی میرا کوڑا فرمایا 5 کلیان کوڑا کسے دا گم ہو جائے اس استبل ہی سیان لیندا نا 120 صفحہ جنتیں دی ہونی ہیں میں اپنے امت نو پہچان لینا اے میرے امتی یا رسول اللہ سانوی انہوں دی کی نشانی دسو کہ میں پہچانو گے سرکار نے فرمایا انہوں نے جڑے وضو دے اعضاء ہونے نے نا وضو وچ جڑے اعضاء سی دھونیاں چہرہ دھونیاں دوویں ہاتھ کونیاں سمیت دھونیاں سر دا مسا کرنے ہیں گردن دا مسا کرنے ہیں پیر دھونے ہیں فرمایا وضو دے اعضاء جڑے نے نا یہ چمکارے مار دے ہونے نے تے اینا وضو دے اعضاء بچوں نور دیاں شواواں نکل دیاں ہونیاں نے او وضو دے اعضاء چمک دے ہونے نے میری امت دے تے میں جنتیاں دیاں صفحہ بچوں پہچان لینا اے میرے او امتی نے جڑے وضو کرتے سن تے نمازاں پڑھتے سن پاک صاف رہتے سن اونا دے وضو دے اعضاء بھی قیامت دے دن چمک دے ہونے نے تے دوروں پتہ لگ جانا ہے اے خاتم النبیین دی امت آ رہی ہے جیڑا میرا پرا چاہتا ہے نا قیامت نو میرے بھی عذاب وچوں چمک دے ہون لائٹاں نکل دیاں ہون تے نور نکلدا ہوئے پھر سجنا آپ 5 ویلے وضو کر جے میں بانگ دی آواز کرنی پینا حی علی الصلاۃ آؤ نماز ول حی علی الفلاح آؤ فلاح ول پھر سارے کام چھڑ دے اذان دی آواز کرنی پیندے ہی مسجد دا رخ کر تاکہ ایڈی سونی تے پیاری تے عالی شان مسجد بنائیے تے پھر اس مسجد نو آباد بھی اساں ہی کرنا نا یہ آباد تاں ہونی جے اسی بھی نماز پڑھاں گے ساڑھے بال بھی نمازی بنن گے تھے اللہ تعالیٰ سانو توفیق دے سانو نبی پاک دے دین نال اللہ اس طرح جوڑ دے کہ جنیاں گلاں تو رب رسول نے منع کیتا ہے اونا تو اسی بچ جائیے کہ جنہ کماں دا رب رسول نے حکم دیتا ہے اتھو کدی غیر حاضر نہ ہوئی ساڑھے نمازاں دے متعلق لاپرواہی جمعہ دے متعلق لاپرواہی اسی تباہی دے کنارے تے پہنچ دے جانے ہیں اے انٹرنیٹ نے تے نویں نسل دا بیڑا غرق کر دیتا ہے دین تو دوری پیدا ہو گئی یہ کون کم کرے گا یہ ماپیاں دی ذمہ داری ہے میں شروع بھی تو انہوں آئے سنا چکے ہیں رب نے قرآن ہی فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم واہلیکم نارا
خود بھی جہنم دی اگ کولو بچو تے اپنے بیوی بچیاں نو بھی جہنم دی اگ کولو بچاؤ. یہ قرآن دی آیت. آؤ دعا کریے اللہ اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما. ہن سولر لانا مینوں اج صاحب دس رہے سن کہ سولر ہن لوانا ہے اس مسجد وچ. میں کہا جی تسی ارادہ کرو انشاءاللہ پتہ بھی نہیں لگنا لگ جانا ہے. خرچہ بہت ہے. میں اپنے خانقاہ ڈوگرہ شریف نا والد صاحب جیڑی مسجد بھی ساری عمر 5 ٹائم نماز آپ پڑھاندے سن. ساڈے والد صاحب 50 سال آپ نے جننے بھی بیمار ہوئے نے تکلیف ہوئی ہے نا تو وہ نہ جماعت آپ ہی کرائی. 5 ٹائم خود جماعت کراندے سن. روزانہ صبح فجر دا درس دیندے سن قرآن پاک دا. آپ نے پوری 50 سالہ میں 4 باری پورے قرآن دی تکمیل کیتی درس دی. تو اس مسجد وچ میں سولر لوایا. میں دس رہا سا بھی 18 لاکھ روپیہ لگا ہے. اے جڑی مسجد ہے یہ 12-13 لاکھ انشاءاللہ لگ جائے گا. تو میں جدوں سنیا نا میں دعا منگی یا اللہ جی میں نہ نیت کیتی سی تے مسجد بڑی تیزی نہ بنی بغیر سٹاپ دے بنی تے رب نے کرم کرنا سولر بھی لگنا انشاءاللہ. پھر پانی پین والا پلانٹ بھی لگنا. پھر اے سی بھی لگنے. ٹھنڈیاں ہواواں ہن گرمیاں چ جی نمازیاں نو سہولتاں دینیاں چاہیے نے کہ نہیں. انشاءاللہ پنڈ وچ حضور دے عاشق رہندے نے. اور میں بڑا دل میرا خوش ہوا ہے سنیا نا جی لوکاں ود چد کے حصہ دیتا ہے. 1-2 بندے یہ وجہ نے انہوں دی پہنچ اتنی نہیں سی لیکن انہوں نے اپنی پہنچ تو ود مسجد دی خدمت کی. تو میں ٹھڈوں دعا کر رہی تھی یا اللہ جنہاں انہیں پیار نال تیرے گھر دا تعمیر بھی حصہ پایا نا یا اللہ انہوں دین دنیا میں کسی چیز دی تھوڑ نہ آوے اور جیباں بھریاں رہن. میں یہی دعا کراں جیڑے یا اللہ تیرے گھر دی خدمت کر دیں انہاں دی جیباں ہر ویلے بھریاں ہی رہن. اللہ تو انہوں آباد رکھے. سونا میلاد شریف کرایا ہے. میرا دل سی مسجد ویکھاں کوئی ذریعہ نہیں سی بنتا. وہ پھر قدرتی میں بھی دن رات مصروفیت ہی رہا. وہ نہ کہ جی میلاد شریف رکھا ہے. میں مسجد کی زیارت بھی کر لی. بڑا سکون ملیا ہے. پورے علاقے میں ایڈی خوبصورت مسجد اس طرح دی میں نہیں پنڈاں وچ ویکھی. یہ تہاڈی محبت ہے. اللہ تانوں سلامت رکھے. قاری صاحب واسطے میں دعا کرنا. یہ ساڈے شاگرد بھی نے تو خانقاہ ڈوگرہ شریف میرے والد صاحب کو پڑھتے بھی رہے. انہاں واسطے بھی میں دعا کرنا اللہ انہاں نو آباد شاد رکھے. سونا کام کر رہے ہیں. میں کہا جی میرا تاں دل ٹھرنا ہے نہ ٹھیک ہے نماز پڑھاندے ہو ساریاں چیز پر میرا دل ادو خوش ہونا ہے جدوں بچیاں نو قرآن شریف شوق نہ پڑھاؤ گے. اے جڑے بچے نے انہاں دی تعلیم رہ جائے نا تو پھر رہ ہی جاندی. اسی جناب ٹیوشناں رکھانے ہیں بیالوجی پڑھ رہے ہیں کیمسٹری پڑھ رہے ہیں فزکس پڑھ رہے ہیں. یہ فلان بڑی کمپیوٹر دی کلاس لیندا ہے سائنس کمپیوٹر فلان. یہ میں کہ یار وہ میرے کو ایک بندہ آیا. میں کہ یار تو نا انہیں کو اپنی پرابلم دسی. آفیسر سی چنگا بھلا پڑھیا لکھیا. میں کہ یار تیرا جڑا مسئلہ تو دسیا نا روز سورت مزمل کر پڑھیا کر. 40 دن سورت مزمل پڑھ فجر تو بعد. میں ضمانت دینا تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ پتہ ہے مینوں کی آندا ہے. آندا سوری میں قرآن شریف نہیں پڑھیا. میں قرآن شریف نہیں پڑھیا. میں کہ واہ بھائی واہ. میں کہ تو ایڈا تو آفیسر بندہ پڑھیا لکھا چنگی پلی پوسٹ سے تو قرآن ہو سکا جی نہیں. میرے ابا جی نے مینوں انگلش میڈیم میں پا دیتا. مسیتے جان ہی نہیں سن دیندے. وہ دے ابا جی کسی اور جنس دے ہونے نے. وہ آندا لے دس مسیتاں وچ کی پیا مسیتاں وچ. وہ مینوں انہاں جی انگلش میڈیم پا تے وہ پڑھا تے اے پڑھا. اللہ اکبر. وہ آندا ہن مینوں سمجھ آؤندی میرے ابے نے مینوں سارا کچھ پڑھایا پر قرآن نہ پڑھن دیتا ہے تو نہ پڑھایا. یہ میں حقیقت مسجد بھی کہہ رہا. مینوں بڑا دکھ ہویا. تو وہ بندہ چنگا تگڑا جوان وہ دے اتھرو آ گئے. اس آخیا جی قیامت نو میری تو پھر باپ نے یہی گل ہونی ہے نا. میں آخنا ربا انہیں مینوں سارا پڑھایا پر قرآن نہیں پڑھایا. ہوں بھی بندے آندے نے کئی اللہ معافی دے بچہ حفظ کران داخل کران نہ مدرسے. وہ آدھے لے دس یہ مسیتڑ بنا لگے ہوں. یہ مولوی بنانا ہی منڈے نو مولوی یہ مسیتے بنے گا. میں کہ یہ رب دی شان ہے. مولوی صاحب ممبر تے ہوندے نے بڑے بڑے چودھری پیچھے آندے پیچھے اس امام صاحب دے. یہ کدی برکت ہے؟ اس بندے دی فضیلت ہے؟ نا یہ قرآن دی فضیلت ہے. یہ نبی پاک دے دین دی برکت ہے.
اس واسطے میں انہوں آخیا میرا دل تاں راضی ہونا مینوں پتہ لگے بھی قرآن شریف ایڈا ٹکا کے پڑھایا تسی بچیاں نو کم از کم آخری 20 سورتاں زبانی یاد ہونیاں چاہیے سورہ یاسین شریف سورہ ملک سورہ مزمل سورہ واقعہ کم از کم یہ سورتاں جڑیاں نے یہ تے زبانی یاد کرانیاں چاہیے بچیاں 6 کلمے ہونے چاہیے نماز ہونی چاہیے ایمان دیاں صفتاں ہونی چاہیے دعائے قنوت ہونی چاہیے نماز جنازہ دی دعا ہونی چاہیے کئی بندیاں نو جنازہ ہی نہیں آتا مینوں چنگا بھلا ایک تگڑا وڈیرا بندہ مینوں آندا جی میں جنازے دی نماز نہیں یاد کیتی تے میں کی کراں پھر میں کہ دا بھی علاج شریعت نے دسیا ہے تسی بھی سن لو جنہوں جڑیاں دعاواں جنازے بھی پڑھیاں جاندیاں نے مروجہ درود شریف وہ نہیں یاد نا وہ پہلی تکبیر اللہ اکبر تو بعد سبحانک اللہم جڑا نماز بھی پڑھی دا ہے ولا الہ غیرک تک پڑھ لو یہ دے بعد دوسری تکبیر تو بعد درود شریف پڑھیا جاتا ہے جی وہ درود شریف نہیں آتا نا جڑا حدیث شریف جنازہ ہی پڑھنے والا پھر نماز بھی جڑا درود شریف پڑھی دا وہ پڑھ لو ٹھیک ہے تو جڑا تیسری تکبیر تو بعد جی دعاواں نہیں آدیاں تو پھر وہ پڑھ لو جڑی نماز ہی پڑھنے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یہ سوکھا طریقہ ہے جنہیں جنازے دیاں دعاواں نہیں یاد کیتیاں جنہی نماز دیاں یہ پڑھنے ہیں یہ پڑھیا کرو انہاں بچیاں دی تعلیم انہاں دی تربیت وال بھی دھیان دیو انہاں دین دی محبت اور حضور نبی کریم علیہ السلام دا پیار بچیاں نو سکھاؤ اج انہاں اس پاسے لاؤ گے یہ دا فائدہ پتہ کی ہونا ہے جدوں ساڈا اکھاں بند ہونیاں نا اساں مرنا ہے انہاں ساڈے واسطے دعاواں منگنیاں انہاں دعاواں منگنیاں قرآن شریف لکھیا ہے نیک اولاد چھڑ جا حدیث پاک نبی پاک نے فرمایا ہے ولد صالح یدعو لہو اے وجی اولاد چھڑ جاؤ جدوں مریت پچھو آ چکے تے دعا تے منگنا انج نہ آکھنا نا پیو میرا مریا کوئی دعا نہ منگیا جے ایک پنڈ میں جنازہ پڑھان گیا تو 3 بھرا جڑے سن جی دعا منگنی جنازے تو بعد چوکھا آکھن لگا نا اساں کوئی دعا شعا نہیں منگنی جنازے تو بعد اچھا انہوں نے لفظ بولے نا بڑے تکلیف دی آندا پیو میرا مریا نا تے خبردار میرے پیو واسطے کوئی دعا نہ کرے جنازے دے بعد اسی دعا شعا نہیں کر دے وہ 3 جڑے سن انہاں کہ یار سانو تے منگ لین دے تو نہ منگ اسی تینوں مجبور نہیں کر دے پر سن تے منگن دے نا نبی پاک نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فخلصوا له الدعاء جدو جنازہ پڑھ لو نا تو پھر ہاتھ چک کے دعا منگو یا اللہ جدا جنازہ پڑھیا نا یہ دی بخشش فرما مغفرت فرما تے جنت الفردوس وچ اعلی مقام دے اللہ تعالیٰ مینوں تانوں عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا